بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات اور تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے سیکنڈ ایئر اردو لازمی کا ایک افسانہ ہے چور، جس کے مصنف کا نام اشفاق احمد ہے۔ اس میں ہم مکمل خلاصہ پڑھیں گے جو کہ بورڈ کے پیپر میں آتا ہے، اور مصنف کا حوالہ اور تعارف وغیرہ بھی پڑھیں گے۔ چور سفر مینا سے ماخوذ ہے۔ تعارف مصنف اور حوالے مصنف۔ اشفاق احمد 1925 میں پیدا ہوئے ہیں اور 2004 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کا ایک افسانہ چور ہمارے درسی کتاب میں شامل ہے، جو کہ سفر مینا سے ماخوذ ہے۔ اور اشفاق احمد جو ہے دور حاضر کے ڈرامہ نویس، افسانہ نگار اور دانشور ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد تقریباً تمام افسانہ نگار ترقی پسند تحریک سے متاثر ہوئے، لیکن اشفاق احمد کا تعلق اس گروہ سے تھا جو ترقی پسند رجحانات کے اظہار میں اعتدال کو پسند کرتے تھے۔ آپ نے افسانے کو اپنے انداز سے ایسے راستے پر گامزن کیا جس نے پڑھنے والوں کو بہت متاثر کیا۔ افسانہ چور آپ کی کتاب سفر مینا سے لیا گیا ہے۔ اشفاق احمد کی تصانیف بندہ زمانہ، داستان گو، زاویہ، ایک محبت، 100 افسانے بہت ہی مشہور ہے، من چلے کا سودا۔ جب اس نے چور نے کوٹری کے اندر پہنچ کر دروازہ بند کیا، تھوڑا سا دل تو اس کا گھبرایا۔ اس نے اپنی ٹارچ نکالی اور اس نے دیکھا، اسے ایک الماری نظر آئی۔ الماری میں دواؤں کی بوتلوں سے بھری ہوئی کچھ دوا تھی، ایک چھوٹا سا آئینہ، اس کے پاس کنگھی اور سرمے دانی پڑی ہوئی تھی۔ اور جب اس نے دیکھا مزید، اسے ایک چھوٹا سا صندوق سا نظر آیا لکڑی کا۔ اس میں تلے دانی میں اون بھی ہے، اون کا ایک گچھا ہے، کانچ کی چوڑیاں، اور اس کے علاوہ بجلی کا بل اور بالوں میں لگانے والی پنیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک لفافہ نظر آیا۔ وہ کافی مسرور ہوا، اس نے اس کو دھولا کیا اور وہاں سے اٹھایا اور چل پڑا۔ جب گھر سے نکلا تو کہیں دور اسے کتے کی بھونکنے کی آواز آئی۔ اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ دل ہی دل میں سیٹیں بجا رہا تھا کہ اچانک اسے سرمئی اندھیرے میں سڑک کے آخری کنارے پر جن دکھائی دیا، اور اس کا سر آسمان میں تھا اور ٹانگیں زمین پر۔ چور کے قدم وہیں رکے اور جن آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا خون سوکھا جا رہا تھا، رگوں میں خشک ہو رہا تھا، اور اپنے آپ کو اس بلا سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے سورۃ الناس کی تلاوت کی۔ جن بتیسی سے نکال کر زور سے ہنسا۔ نارنجی رنگ کا ایک شعلہ لپکا اور 2 مضبوط کھمبوں پر وابڈا کے ٹرانسفارم کا فیوز اڑ گیا۔ اس کے بعد چور جب اپنی کوٹری میں پہنچا، لالٹین جلائی، لفافہ کھولا تو اس کو
10-10 के 7 नोट और एक 100 रुपये का नोट बरामद हुआ। 170 रुपये रजिस्ट्री वाले लिफाफे में थे, उसमें एक ख़त भी था। और ख़त में क्या लिखा था? जनाब भाईजान, ये शकीला बेगम अपने भाई को ख़त लिख रही हैं, जिसमें वो बताना चाह रही हैं कि उनका बेटा बिल्लू बहुत ही बीमार है और पिंडी का जो मिलिट्री हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर ने मुफ्त ऑपरेशन करने के लिए उनको पिंडी में बुलवाया है। और भाई से उन्होंने जो है पैसे के लिए कहा था कि कुछ उधार दे दीजिए, कुछ मदद कर दीजिए, लेकिन भाई ने पैसे नहीं भेजे। इस पर तंज़िया अल्फाज में उन्होंने ख़त लिखा, जनाब भाईजान, लानत हो आपकी दौलत पर और आपके रुपए पर, जो वक्त पर गरीब भाई के काम ना आ सका। इस दुनिया में जिसका और कोई ना हो उसका खुदा होता है। हमने कुछ चीज़ें घर की बेचकर 100 रुपया बना लिया है। 50 रुपये उनके एक दोस्त से मिल गए हैं और 20 रुपये दूसरे से। खुदा ने चाहा तो इस रकम से हमारा बिल्लू बच जाएगा। मिलिट्री के डॉक्टर ने हमें बिल्लू के ऑपरेशन के लिए पिंडी बुला लिया है। खुदा उसका भला करे, वो मुफ्त ऑपरेशन करेगा। आपसे तो गैर अच्छे हैं, अब हमें आपकी मदद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। माफ़ कीजिएगा, माफ़ रखिए, और जो रुपए आप हमें भेजना चाहते हैं उससे फरीदा के कंगन बनवा दें। हम 170 में पूरा 1 महीना पिंडी में गुजार सकते हैं। परसों से उनकी छुट्टी शुरू है और हम सुबह की लारी यानी बस से पिंडी पहुंच जाएंगे। खुदा आप जैसे भाइयों से महफूज रखे, आमीन। खाकसार शकीला बेगम। इसके बाद चोर बहुत ही परेशान होता है। उसे एक जो है ख़त पढ़कर एक ऐसा घोंसा लगता है, बड़ा परेशान है। उसका ज़मीर पहले तो सोया हुआ था, उसे मालूम नहीं कि मैं जो चोरी कर रहा हूँ, किस घर जा रहा हूँ, अमीर का घर है, गरीब का घर है, क्या मसाइल होंगे, कोई बीमारी होगी, कोई परेशानी होगी। ज़मीर सोया हो तो किस चीज़ की परवाह नहीं होती, उन्हें तो सिर्फ अपने पैसों से गर्ज होती है। ख़त पढ़ने के बाद उसका ज़मीर जाग गया, बड़ा परेशान। सोचा कि जैसे ही ये पैसे जाके मैं उनके घर में दे दूंगा, लेकिन नींद जो है उसे ना आई। बड़ी मुश्किल से वो सोया, थोड़ी सी नींद आई। सुबह जब जागा, अब वो ख़त और रुपए जो है देने के लिए उनके घर में जा रहा है, लेकिन वहाँ पे उसे 2 सिपाही जो है वो नज़र आते हैं, पुलिस वाले नज़र आते हैं, जो एक सिगरेट की कश लगा रहे हैं। और शकीले का जो पस कद खावन थानेदार के सामने खड़ा था और थानेदार पेंसिल से कान खुजा रहा था। चोर उनके सामने से गुजरा और पीछे नज़र किए बगैर सीधा दूसरी गली में चला गया। उसके बाद वो काफ़ी परेशान है। दाता दरबार जाता है, 2 रकात नमाज का फ़ारा अदा करता है और वहाँ के जो फवारा है उसके पानी से अपनी सुरमा लगी आंखों पर वो फेरता है। उसके बाद जब वो वहाँ से उल्टा चलता हुआ जूतों वाले के पास पहुँच जाता है और जूते पहनकर उसने जेब में हाथ डाला और नोटों पर उंगलियाँ फेरना शुरू की। फिर वो उससे कहता है, हाथ बांध कर कहता है, बाबा जी माफ़ करना, इस वक्त हाथ खाली है। जूते वाले को बड़ा गुस्सा आता है। वो हाथों के इशारों से और तेरी चढ़ा के हुए कहता है, जा जा दफ़ा हो जाओ। वहाँ से सीधा अपने दोस्त के पास जाता है, वहाँ से 2 रुपये लेकर 2 रुपये उधार लेता है और लंडे चलाता है। 8 आने की रोटी खाता है और 1 रुपया वहाँ जो बैठक में लोग ताश खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे, उसमें जाके हरा देता है और बाकी जो 8 आने हैं वो फ़कीरों में तकसीम कर देता है। इसके बाद रात भर जो है चोर अपने ज़मीर के साथ झगड़ता है, लेकिन उसे कामयाबी नसीब न हुई। सुबह उसने अपने ज़मीर के आगे हथियार डाल दिए और मस्जिद के सकावे में गया, ठंडे पानी से नहाया। उसके बाद शकीला बेगम के घर पहुंचा
کنڈی کھٹکائی اور جیب میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا کہ جیسے کوئی آئے گا دروازہ کھولے گا وہ رجسٹری والا لفافہ جس میں 170 روپے ہیں اس کے قدموں میں پھینک کر وہاں سے فرار ہو جائے گا۔ دروازہ کھلتے ہی شکیلہ بیگم کا پسہ قد خاوند باہر آتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی میرا نام محمود علی ہے اور مجھے قریشی صاحب سے ملنا ہے۔ شکیلہ کے خاوند اسے ہاتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاف کیجیے گا، یہاں تو کوئی قریشی صاحب نہیں رہتے۔ چور کہتا ہے کہ کیا یہ مکان نمبر 367 367 نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو مکان نمبر 376 ہے، 376 ہے۔ اور چور کہتا ہے معاف کیجیے گا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر وہاں سے چل پڑتا ہے مسافہ کر کے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر لان تان شروع کر دیتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے اور 3 دن اور 3 راتیں ایسی جو ہے اپنی ضمیر سے ملامت کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک شام جے روڈ کی طرف جاتا ہے، وہاں پہ سرون کاؤنٹر سے ٹرانسسٹر ریڈیو چراتا ہے۔ ایک دکان میں جاتا ہے، وہاں سے ٹرانسسٹر ریڈیو چرانے کے بعد وہ ڈنڈے جا کر اس کو 45 روپے کا بیچ دیتا ہے۔ 3-4 دن گزارنے کے لیے اس کے لیے کافی ہے، اور 3-4 دن گزارنے کے لیے وہ لاہور چھوڑ کر قصور چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے قصور، پریشان تو کافی ہے اور اس کی کچھ جو اپنی واردات کرتا رہتا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد وہ قصور چلے جاتا ہے اور تقریباً 1 ہفتہ قصور میں رہتا ہے۔ وہاں پہ حضرت بلے شاہ کا مزار ہے، اس مزار میں جا کے تھوڑا سا سکون تو ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ بھی جو ہے اس کو آسودگی میسر نہ ہوئی۔ ہر شام جو ہے وہ سونے سے پہلے اپنے ضمیر سے پوچھتا کہ جو 45 روپے آپ کے پاس ہیں، جو ریڈیو چوری کر کے آپ نے اس کو بیچا اور 45 روپے آئے، وہ تو آپ خرچ کر رہے ہو، اس کو تو اپنے لیے حلال سمجھ رہے ہو، اور یہ 170 روپے اس کو کیوں نہیں خرچ کرتے؟ ضمیر جو ہے بار بار ملامت کر رہا ہے، بہت پریشان رہتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ لاہور جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب میں لازمی سیدھا جو ہے شکیلہ بیگم کے گھر جاؤں گا، اور راستے میں جو رجسٹر والا لفافہ ہوتا ہے اسے ایک نالی میں پھینک دیتا ہے، اور 170 روپے وہ ہاتھ میں رکھتا ہے کہ جیسے ہی وہ پس قد آدمی نکلے گا اور میں اس کو دے دوں گا۔ لیکن جیسے وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سارے لوگ رو رہے ہیں اور مرنے پر اظہار افسوس کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور چور کو کوس رہے ہیں۔ ایک سفید ریش بزرگ جو ہے شکیلہ بیگم کے خاوند کو بغل میں لے کر چل رہا تھا اور اسے صبر کی تلقین کر رہا تھا، اور نوجوان جو غم نصیب کے دفتر کا ساتھی معلوم ہوتا تھا کہہ رہا تھا کہ ملٹری ہاسپٹل سے آپریشن کا بلاوا بھی آ گیا ہے، کرنل صاحب نے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ مفت آپریشن کا، اور یہ کوئی نیا آپریشن بھی نہیں ہوتا، بس ذرا دل کی نالی میں انگلی ڈال کر اسے کھولنا ہوتا ہے، معمولی آپریشن ہے جی، لیکن اگر وقت زیادہ گزر جائے تو بس پھر یہی ہوتا ہے، جیسے اللہ کا حکم۔ اس کے بعد شکیلہ کا خاوند جو ہے وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگتا ہے، اور 2-3 آدمی مل کر چور کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں کہ جس نے سفر حج کی ساری رقم چرا دی تھی۔ چور کی ضمیر نے جیسے اس کی گدی پر زور کا دھپا مارا، وہ زانوں کے بل سڑک پر گرا۔ 2 آدمیوں نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا، اس کے چھلے ہوئے وہ جو گھٹنے ہیں وہ چھل چکے تھے، زخمی ہو چکے تھے، پر زانوں پر ہاتھ پھیرا۔ شکیلہ کے خاوند نے چور کو تشکر اور محبت بھری نظروں سے دیکھا، اور جنازہ میانی صاحب پہنچ گیا۔ یہ جنازہ ہے، میانی صاحب پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد جب اس بچے کو دفنا دیا گیا اور سب لوگ واپس ہوئے، چور کافی دیر تک قبر پر تعزیت کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے 12 روپے کا ایک پھولوں کا چھابا خریدا اور سقے کو ساتھ لے کر تازہ بنی ہوئی قبر پر پہنچ گیا
جب سقا جب جو ہے پانی کو جو ہے تازہ کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے اس میں قبر میں، اس کی مرضی کے مطابق قبر کو تر بتر کر چکا ہے تو اسے 3 روپے دیتا ہے اور اس کی ہتھیلی پر رکھ دیتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد باہر نکلتا ہے، بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، 155 روپے اس کے پاس باقی رہ چکے ہیں، 15 روپے خرچ کر چکا ہے۔ اب جب باہر نکلتا ہے تو اس 155 روپے میں سے 10 روپے کا نوٹ نکالتا ہے اور کھوکے والے سے بولتا ہے کہ 1 ڈبی کیپسن اور 4 پان، یعنی سگریٹ کی 1 ڈبی لیتا ہے اور 4 پان، اور ٹھنڈی ہوا کا لطف لے کر چور جو ہے وہ کھمبے کے پاس لگ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور شکر کرنے لگتا ہے کہ اس ایک جو ہے نا نیک کام کی وجہ سے اس کا جو ضمیر کا بوجھ ہے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ کچھ کام مجھ سے بہتر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ لوگوں نے جو لکھنا ہے وہ یہ تمام چیز لکھنے ہیں، تعارف مصنف اس میں سے آپ دیکھ لیجئے جو بتایا گیا ہے۔ خلاصہ ایک دفعہ خلاصے کو پڑھ لیتے ہیں۔ ایک چور رات کے اندھیرے میں ایک غریب خاندان کے گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوتا ہے۔ کمرے میں داخل ہو کر ایک الماری کھولتا ہے جس میں دواؤں کی شیشیاں بھری ہوتی ہیں۔ اس لیے الماری کے خانے میں سے اسے ایک لفافہ ملتا ہے جس میں 170 روپے اور ایک خط رکھا ہوتا ہے۔ چور لفافہ منہ میں دبا کر مسرور یعنی خوش اور شادمان خوشی کے ساتھ نکلتا ہے۔ گھر پہنچ کر لفافہ کھولتا ہے اور خط نکال کر پڑھتا ہے۔ خط میں کسی شکیلہ بیگم نے اپنے بھائی کو اپنے بیمار بیٹے بلو کے علاج کے لیے رقم نہ دینے پر شکوہ کیا تھا اور لکھا تھا کہ ادار وغیرہ لے کر علاج کے لیے رقم مہیا کر لی گئی ہے اور وہ بیٹے کو بغرض علاج کی غرض سے پنڈی لے جانے والے تھے۔ یہ حقیقت جان کر کہ چور کا سویا ہوا ضمیر بیدار ہو گیا۔ رات اس نے سخت اضطراب اور پریشانی میں کاٹی اور صبح رقم لوٹانے کے ارادے سے گھر سے نکلا، مگر اسے جائے واردات پر پولیس والے تفتیش کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ خوفزدہ ہو کر داتا دربار چلا گیا تو اس کا ضمیر اسے چین نہ لینے دیتا تھا۔ اگلے دن وہ پھر شکیلہ بیگم کے گھر کی طرف گیا۔ اس نے چاہا کہ رجسٹری کا لفافہ پیسوں سمیت اندر اچھال دے، لیکن ہمت نہ ہوئی۔ چور رات بھر پھر اپنے ضمیر سے لڑتا رہا، بالآخر اس کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ صبح کو نہا دھو کر سیدھا شکیلہ بیگم کے گھر پہنچا۔ کنڈی کھٹکا کر جیب میں ہاتھ ڈال کر انتظار کرنے لگا کہ جو ہی دروازہ کھلے وہ لفافہ اندر پھینک کر روانہ ہو جائے گا، فرار ہو جائے گا۔ دروازہ کھلا لیکن چور کی ہمت نہ ہوئی اور بدحواسی میں ہاتھ میں پکڑے نوٹ جیب ہی میں رہ گئے۔ وہ ہاتھ خالی باہر آ گیا۔ اس نے یوں ہی بات بنا دی اور وہاں چلا گیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا یہ میں محمود علی ہوں؟ کیا یہ قریشی صاحب کا گھر ہے؟ کیا یہ مکان نمبر 367 نہیں ہے؟ اس کے زمین نے پھر اس کی لعنت ملامت شروع کر دی۔ بالآخر اس کی قوت مدافعت جواب دے گی۔ اس نے ایک ٹرانسسٹر ریڈیو چرا کر بیچ دیا اور وقت گزارنے کسو چلا گیا، لیکن یہاں بھی اس کا ضمیر آسودہ نہ ہو سکا۔ ایک ہفتے کے بعد وہ پھر لاہور آیا اور سیدھا شکیلہ بیگم کے گھر پہنچا۔ جب وہ گلی کے موڑ پر پہنچا تو اندر سے بچے کا جنازہ باہر نکل رہا تھا۔ چور نے آگے بڑھ کر میت کو کندھا دیا۔ بہت سے لوگ باتیں کر رہے تھے اور چور کو برا بھلا کہہ رہے تھے جس نے سفر خرچ کی رقم چرا کر بچے کی جان لے لی تھی۔ چور کی ضمیر نے اس کی گردن پر زور سے دھپا مارا۔ وہ سڑک پر گر گیا اور لوگوں نے اس کو پکڑ کر اسے اٹھایا۔ جنازہ میانی صاحب پہنچ گیا۔ تدفین سے فارغ ہو کر لوگ گھروں کو لوٹ گئے۔ چور نے پھولوں کی ایک ٹوکری خریدی اور سقے کو پیسے دے کر
ساری قبر پر چھڑکاؤ کروایا اور سارے پھول قبر پر ڈال دیے اور بہت دیر وہاں بیٹھا رہا۔ اس نیک کام کی بدولت اس کے ضمیر کا بوجھ بالکل ختم ہو گیا۔ یہ تھا اس کا خلاصہ۔ خلاصہ 6 نمبر کا اکثر ہوتا ہے اور 2 نمبر کا تعارف مصنف۔ تعارف مصنف میں آپ نے یہ باتیں بھی لکھ سکتے ہیں اور جو شروع میں بتایا گیا تھا اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاکم اللہ خیر۔